الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الناس وشق عليهم فنهاهم قالوا فإنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أزل أطعم وأسقى. رواه البخاری في کتاب الصوم. تمام تسبیح جو سلامت کی بڑائی اللہ تعالی شریف کے الہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. اللہم صلی وسلم. صحیح بخاری کے حوالے سے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا باب ہے سحری کھانا مستحب ہے واجب نہیں. سحری کھانا مستحب ہے واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بنا سحری کے روزہ رکھ لے اس کا روزہ صحیح ہوگا, اس کا روزہ صحیح اور درست ہوگا, اس میں کسی قسم کی فضاحت نہیں ہوگی. حدیث لائے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا, صوم وصال کا اہتمام کیا. تو صحابہ نے بھی رکھ لیا. صحابہ نے بھی کیا کیا, اللہ کے نبی کو دیکھا کہ صوم وصال رکھا ہے, صحابہ نے بھی صوم وصال کیا. کہتے ہیں لیکن صحابہ کے لیے یہ دشوار ہو گیا, صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا. صوم وصال کا رکھنا صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا, اس لیے آپ نے اس سے منع فرما دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں, میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صوم وصال کسے کہتے ہیں, صوم وصال کسے کہتے ہیں. ایک سحری کے ساتھ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی افطار کب کرتا ہے, مغرب کی اذان کے وقت اس کی افطار کی جاتی ہے. وصال کا جو صوم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی صوم وصال رکھتے تھے, یعنی روزہ رکھتے تھے اور افطاری نہیں کرتے, اس کو کنٹینیو کرتے تھے. 2 دن ہو جاتے, کبھی 3 دن ہو جاتے, کبھی زیادہ کبھی کم ہوتے. چنانچہ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی رکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت عام انسانوں کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے بھی رکھنا اسٹارٹ کر دیا. اب ایک دن جو روزے کا معمول تھا وہ گزر گیا. اب وصال کی نیت اگر آپ نے کی ہے تو آپ افطاری نہیں کریں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے رات میں بھی اور صبح بھی. چنانچہ اگلے دن وہی معمول ہے. پھر اگلے دن کسی صحابی کے معاملات ایسے ہوئے کہ وہ بے ہوش ہونے لگے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں تم یہ کام مت کیا کرو, تم یہ کام مت کیا کرو, بلکہ صبح روزہ رکھو شام میں افطار کرو, صبح روزہ رکھو شام میں افطار کرو. یعنی عام روزے کو روزے میں استعمال کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا سحری کے بھی روزہ رکھا جاتا ہے. وصال کا روزہ ایک ہی سحری ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. 2 یا 3 دن تک اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کنٹینیو کرتے تھے. چنانچہ جب صحابہ پہ مشکل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کا اہتمام خود نہ کرنا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کرتے ہیں, آپ رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. دیکھیں اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ اس انداز سے صحابہ کے تک موجود تھا کہ اللہ کے نبی آپ رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے میری مدد ہوتی ہے. اس سلسلے میں اللہ کی جانب سے میری مدد ہوتی ہے. میں ظاہری کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہوں, لیکن اللہ مجھے غذا عطا کر دیتا ہے, مجھے
پانی کی طرح کی غذا ادا کر دیتا گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کھائے بھی اللہ رب العالمین طاقت و قوت عطا کر دیتا تھا، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے اشارتاً بیان کر دیا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، اور یہ معجزات رسول میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں سوتا ہوں لیکن میرا دل جاگتا ہے، اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو عام لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو مہر نبوت سے آپ کو پیچھے کی چیزیں دکھائی جاتی تھی، پیچھے کی نماز کے پیچھے کون کیا حرکتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی دیکھ لیتے تھے، اللہ کے نبی نماز کے بعد کہتے تھے ہاں فلاں بن فلاں یہ کام مت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات تھی، اللہ کے نبی کی معجزات تھے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے تھے، اور بحیثیت نبی یہ ایک نبی کے انفرادی معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے صحابہ کو کیا کیا؟ منع کر دیا، چنانچہ یہ کام صحابہ نے چھوڑ دیا اور پھر ایک دن کے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صہیب کہتے ہیں کہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس بن مالک خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو کہ سحری کھانے میں کیا ہے؟ خیر و برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی فطری حکم دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سحری کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلسری نہیں کیا کہ سحری کھاؤ ہی، نہیں کھاؤ گے تو روزہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا کہ اگر کھاؤ گے تو تمہارے لیے خیر و برکت کا سامان ہے، ممکن ہے تم تھوڑا سا کھاؤ، اس تھوڑے سے اللہ تمہارے لیے طاقت و قوت کا سامان بنا دے، اور یہ تھوڑا سا تمہارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں کام آئے، دن بھر کی کام میں اور دوسرے چیزوں میں یہ کام آئے، اور تمہاری باڈی کے اندر طاقت و قوت کو یہ باقی رکھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، اس سے عزیز کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اس میں بھی یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس پہ کمپلسری نہیں کہا کہ تمہیں کھانا ہی ہے، نہیں کھاؤ گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری نہیں کر پائے، کھا نہیں پائے، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، اٹھنے میں لیٹ ہو جائے، یا کوئی دوسرا معاملہ پیش آ جائے، سحری نہیں کھا پایا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بنا سحری کے لیے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ہم دیکھیے اس کو دوسری انداز سے بھی سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزے کا معمول کیا تھا؟ نفلی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نفلی روزے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان صبح کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے، ایک انسان صبح کے بعد نیت کر سکتا ہے۔ فرض روزے میں رات ہی میں نیت کر لیا، فرض روزے میں رات ہی میں نیت کر لیا۔ نفلی روزے میں انسان صبح اٹھنے کے بعد فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاند وغیرہ کے بعد اللہ کے نبی نکلتے اپنی بیویوں کے یہاں چکر لگاتے کہ کوئی چیز کھانے کی ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ملتی، اللہ کے نبی کہتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزے کی نیت کر لیتا ہوں، روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ زوال کے وقت سے پہلے انسان کا روزے کی نیت کر لیتا ہے، اس حالت میں جب اس نے صبح سے کچھ کھایا نہ تو اس کا روزہ ہو جائے گا، نفلی روزہ اس کا ہو جائے گا، نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن بنا سحری نہیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اب اس میں ایک چیز اور سن لیں، کیونکہ یہ چیز آتی ہے اس کی وجہ سے انسان کی سحری چھوٹ جاتی ہے، وہ کھانا چاہتا ہے لیکن نہیں کھا پاتا، انسان جنبی ہو جائے، کوئی انسان جنبی ہو جائے، غسل کی حالت ہو جائے، غسل کی حالت ہو جائے، صبح اٹھا ہے اور غسل کی حالت ہو گئی، سحری کا وقت بھی ہے، سحری کا وقت بھی ہے، قلیل بچا ہوا ہے، غسل کرنے جائے گا تو سحری نہیں کھا پائے گا، سحری کھائے گا تو غسل نہیں کر پائے گا، تو کیا کام کا پہلے کرے گا؟ پہلے سحری کھائے گا، پہلے کیا کرے گا؟ سحری کھائے گا۔ غسل کیے بغیر آپ سحری کھا سکتے ہیں، غسل کیے بغیر آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری کھا لیں، اس کے بعد غسل کر لیں۔ نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ بنا غسل، سحری آپ کھا سکتے ہیں، سحری آپ کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ انسان ہاتھ وغیرہ دھل کے، منہ وغیرہ دھل کے، جو بھی برش جو بھی فارمیلٹی ہوتی ہے وہ فنش کرنے کے بعد اپنی سحری کھائے، اس کے بعد غسل کے معاملات کو انجام دیں، تو انسان آسانی کے ساتھ اپنے معاملے کو انجام دے سکتا ہے۔ جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ غسل کیے بغیر سحری نہیں کھا سکتے، چنانچہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلے غسل کرنا ہے، اور اس میں پانی گرم کرنا ہے اگر ٹھنڈی کا موسم ہے،
تو وہاں سے وسیلہ ہوتے ہیں، انسان اس میں بزی ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نہ سحری کھا پاتا ہے نہ غسل ہی کر پاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات علم کے طور پہ یاد رکھیں کہ غسل کیے بغیر بھی انسان سحری کھا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ چند باتیں ہیں جو ان دونوں حدیثوں سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ نے صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔